آج چاند کا مہینہ محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے۔ کل سنیچر میں 9 تاریخ ہے اور اتوار میں 10 تاریخ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ ویسے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں محترم سمجھے جاتے ہیں، اور یہ زمانے جاہلیت سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہی رسپیکٹیبل سمجھے جاتے تھے۔ ان مہینوں کی اتنی رسپیکٹ کی جاتی تھی کہ اگر 2 فریقوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان اگر جنگ چل رہی ہوتی تھی اور درمیان میں یہ مہینے آ جاتے تھے تو وہ جنگ روک دیتے تھے کہ جب یہ مہینے گزر جائیں گے تب جنگ جاری ہوگی۔ اتنی عزت اور اتنا احترام ان مہینوں کا کیا جاتا ہے۔ ان 4 مہینے میں محرم الحرام بھی بڑا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور محرم میں جو 10 تاریخ ہے یعنی 10 محرم جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں، یہ ان محرم میں سب سے زیادہ اہم دن مانا جاتا ہے۔ اگر ہسٹوریکلی اس کو اینالائز کیا جائے تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہے، یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اسی دن یعنی عاشورہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا سرزد ہوئی تھی اور انہوں نے دعا مانگی تھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ عاشورہ ہی کے دن یعنی 10 محرم میں ہی یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، اور ان کی کشتی طوفان مکمل ہو جانے کے بعد، گزر جانے کے بعد جو جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی وہ بھی عاشورہ ہی کا دن بتایا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کافی زمانہ آزمائش میں اور بیماری میں گزارا ہے، تو جس وقت انہوں نے پروردگار کے سامنے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 17ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ جب یہ دعا قبول ہوئی وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں سورہ یوسف موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے، تو جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت یعقوب سے، وہ بھی عاشورہ ہی کا دن بتایا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے فراق میں، جدائی میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے، تو جس دن ان کی بینائی لوٹ کر آئی وہ بھی 10 محرم ہی کا دن بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون سے اور اس کے لشکر سے جس دن نجات عطا کی تھی اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا، وہ بھی عاشورہ ہی کا دن بتایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہسٹوریکلی اس کو انالائز کریں تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں جو مشہور ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، مگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر انالائز کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان میں صرف ایک بات اوتھینٹک ہے، درست ہے، باقی باتیں اوتھینٹک نہیں ہیں۔ صرف بخاری شریف میں اور بخاری کے علاوہ حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے 10 محرم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی تھی، وہ 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی۔ یہ بات تو اوتھینٹک ہے، یعنی مستند ہے، درست ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ ایسے ہی مشہور ہیں، یہ بالکل درست اور سچی بات ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اسرائیلی روایت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہودیوں کی اور اسی طرح عیسائیوں کی جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت اور انجیل ہیں، ان میں بھی بہت ساری باتیں ہسٹوریکلی آئی ہیں تاریخی اعتبار سے، تو بعض لوگوں نے وہ باتیں بھی حدیث میں ملانے کی کوشش کی ہے، تو یہ اسی طرح کی بات ہے۔ اس میں سے اوتھینٹک بات وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی مکے سے مدینہ شفٹ ہو گئے تو آپ نے مدینہ کے اندر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے وجہ پوچھی کہ بھئی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ وجہ بتلائی کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہماری قوم کو 10 محرم کو
نجات عطا کی تھی فرعون اور اس کے لشکر سے، تو ہم اس خوشی میں اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ان سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم بھی ان پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے روزہ رکھنے کا طریقہ ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کہ چونکہ یہ الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہے، ہمیں اپنی پہچان الگ بنانی ہے، تو ہم 10 تاریخ کا روزہ تو رکھیں گے ہی، مگر 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ایڈ کریں گے، یا تو 10 سے پہلے 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں گے، یا 10 کے بعد 11 تاریخ کا روزہ رکھ لیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ آج 8 تاریخ ہے، کل 9 تاریخ ہے اور پرسوں 10 تاریخ ہے۔ اس روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے حدیث میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، آپ اس کو ضرور رکھتے تھے، فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، یہ روزہ آپشنل ہو گیا، نفل ہو گیا۔ اب اس کو جو ہے اللہ کے نبی بھی رکھتے تھے اور صحابہ بھی رکھتے تھے، لیکن طریقہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا کہ 10 تاریخ کا تو روزہ رکھا جائے گا ہی، مگر اس کے ساتھ ہم کو 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ ایڈ کر لینا چاہے تو 3 تاریخ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر کسی کا موقع ہو 9 کا بھی رکھیں، 10 تاریخ کا بھی رکھیں اور 11 تاریخ کا بھی رکھ لیں۔ اور کبھی ایسا ہو کہ ہماری نیت یہ تھی کہ ہم 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے اور 10 کے بعد 11ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، ہم نے 10 تاریخ کا تو روزہ رکھ لیا، مگر 11ویں تاریخ میں کوئی ایسے ایمرجنسی، کوئی ایسا تقاضا آ گیا کہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو روزہ چھوٹ گیا، تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن طریقہ یہی ہے کہ یا تو 9 10 کا رکھیں یا 10 11 کا رکھیں۔ روزہ جو اصل ہے وہ 10 تاریخ کا ہے۔ اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ 10 تاریخ کا جو روزہ رکھتا ہے یعنی عاشورہ کے دن کا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اس روزے کی آئی، تو جس آدمی کا موقع ہو تو اس کو تو ضرور رکھنا چاہیے، اور اگر ہم چاہیں تو رمضان کے روزے کی قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کو کوئی روزہ، ایک آدھ روزہ چھوٹ جاتا ہے کسی تقاضے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اگر ہم چاہیں تو اس روزے کی قضا اس روزے میں ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی اچھا موقع ہے۔ بہرحال اس روزے کی فضیلت آئی ہے، ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ عاشورہ کا دن چونکہ اہم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف نظر ڈالیں تو خوشی کا موقع ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو آدمی 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، کشادگی کرے گا، اچھا کھانا اچھا پینے کا انتظام کرے گا اپنے اہل و عیال کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں اسی طرح برکت عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم 10 محرم کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا پکائیں، ان کے لیے اچھا کھانے پینے کا نظم جو ہم اپنی گنجائش کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کریں۔ باقی اس کے علاوہ بہت ساری بدعات اور رسومات 10 محرم میں کی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کھچڑا بنایا جاتا ہے، اسپیشل ڈشز تیار کی جاتی ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں۔ کوئی آدمی ثواب کی نیت سے اور دین کا حصہ سمجھ کے ایسا کرے گا تو وہ بدعات کے اندر داخل ہو جائے گا اور بدعات کا گناہ اس کے ذمے میں آ جائے گا۔ ہم 10 محرم میں، ابھی میں آگے حضرت حسین کا ذکر کروں گا، اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم جو 10 محرم کے دن میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی شہید ہو گئے تھے ان کے لیے احصال ثواب کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر احصال ثواب کر سکتے ہیں۔ قرآن ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو درود شریف پڑھ کر احصال ثواب کر سکتے ہیں، ان کے نام پر صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، اس طرح احصال ثواب کر سکتے ہیں، ان کے نام پر کھانا بھی کسی کو غریب کو کھلا سکتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ آج کل جو ڈشز تیار کی جاتی ہیں، اسپیشلی کھچڑی کی ڈش بنائی جاتی ہے، سب کو بانٹا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اس کا قرآن اور حدیث سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے وہ رسم ایجاد کر لی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ رسم ہے، یہ دین کا حصہ اور ہم دین کا حصہ سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی حضرت حسین کا اس محرم کے مہینے سے اور محرم کی 10 تاریخ سے کیا تعلق ہے، تو جو تعلق ہے وہ ہسٹوریکل کنیکشن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ محرم کے مہینے میں 10 تاریخ میں ہوئی ہے۔
اگر ان کی شہادت کسی اور مہینے میں ہو جاتی تو ان کی شہادت کا تعلق کسی اور مہینے سے ہو جاتا. جیسے ہسٹوریکلی ایک ثبوت ہوتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں مہینے میں پیدا ہوا، فلاں شخص فلاں مہینے میں انتقال کر گیا، یا فلاں مہینے میں ہماری شادی ہوئی، جیسے آدمی اس کا ڈیٹا محفوظ رکھتا ہے. ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں، ابھی حضرت عمر کے بارے میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ حضرت عمر کی شہادت وہ ایک محرم الحرام کو، محرم کی ایک تاریخ کو ہوئی. حضرت علی کی بھی شہادت جو ہے رمضان کے مہینے میں ہوئی. جس طریقے سے حضرت علی کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے کہ ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ رمضان میں ہوئی ہے، حضرت عمر کی شہادت محرم کی ایک تاریخ کو ہو گئی. ایسے ہی حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی ہے وہ محرم کی 10 تاریخ میں ہو گئی. باقی اس کا کوئی ریلیجیس کنیکشن ہے، کوئی دھرمک یا مذہبی تعلق ایسا نہیں ہے، ایسا سمجھنا غلط. بس یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا محرم کی 10 تاریخ. اب ہمیں یہ جاننے کی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، حضرت حسین کی جو میدان کربلا والی داستان ہے اور جو ہسٹری ہے وہ کافی لانگ ہے، کافی لمبی داستان ہے. ہم شارٹ ٹائم میں اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں تھوڑی سی بات بتلانا آپ کو چاہتا ہوں جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنتے اور مسلمانوں کے مشورے سے بنتے. حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر اور مسلمانوں کے مشورے پر. حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنتے ہیں مسلمانوں کے مشورے سے اور خلافت کی تمام شرائط کے ساتھ. حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کا نمبر آتا ہے. پھر حضرت علی کے شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. مگر حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ابن معاویہ وہ خلیفہ بنتا ہے. یہاں پر حضرت حسین کو اعتراض ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یزید کے اندر خلیفہ بننے کی جو شرائط، جو کنڈیشن، جو طور طریقے ہونے چاہیے وہ نہیں. تو حضرت حسین یزید کو خلافت کا حقدار نہیں مانتے ہیں، وہ اس پر آبجیکشن کرتے ہیں. یزید جو ہے حضرت حسین پر یہ زور ڈالتا ہے کہ مجھ کو میری بیعت کرو اور مجھے خلیفہ مانو. یہاں سے دونوں کا اختلاف، دونوں کی لڑائی شروع ہوتی. وہ مدینہ کے اندر یہ پیغام بھیجتا ہے کہ میرے نام پر بیعت کر لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ سے مکہ چلے جاتے ہیں کہ میں دیکھوں گا، غور کروں گا. پھر مکے میں کوفہ کے لوگ، کوفہ ایک شہر ہے عراق کے اندر ہے، کوفہ کے لوگ خط بھیجتے ہیں کہ حضرت حسین کے نام پر کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یزید جو ہے وہ خلافت کا حقدار نہیں ہے، اس کو اس عہدے سے برخاست کر دیا جائے، معزول کر دیا جائے، اس کے خلافت بغاوت کی جائے. تقریباً 1200 خط کوفہ سے حضرت حسین کے نام پر آتے ہیں. حضرت حسین جب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے یزید کی خلافت کے مخالف ہیں تو، اور یہ ناجائز خلافت ہے، یزید خلافت کا حقدار نہیں ہے، وہ ایک فاسق و فاجر آدمی ہے، تو حضرت حسین جو ہے وہاں سے یعنی مکے سے کوفہ کی طرف شفٹ ہونے کا، سفر کا ارادہ کرتے ہیں. آپ کے گھر والے آپ کو روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں مگر آپ منع کر دیتے ہیں. مگر پہلے آپ ایک شخص کو، حضرت مسلم بن عقیل جو آپ ہی کے خاندان کے، ان کو جائزہ لینے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جائزہ لے کر آؤ، دیکھ کر آؤ کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں. وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں کا جائزہ لے کر ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ یہاں سب جو ہیں یزید کے خلاف ہے اور آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یزید کے خلاف، آپ یہاں تشریف لے آئیے. دوسری طرف یزید جو ملک شام کے اندر بیٹھا ہے، وہ اپنا ایک گورنر کوفہ کا بنا کر بھیجتا ہے کہ جاؤ کوفہ کے اندر جاؤ اور کوفہ کے لوگ جو ہماری مخالفت پر اترے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لے کر آؤ. ادھر سے حضرت حسین آ رہے ہیں، دوسری طرف سے ابن زیاد جو وہاں کا نیا گورنر ہے وہ آتا. لوگوں کو معلوم نہیں، نقاب ڈال کر آتا ہے. اچانک سے جب لوگ حضرت حسین کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، جب وہ نقاب کھولتا ہے تو دیکھتا ہے یہ تو حضرت حسین نہیں، یہ تو عبداللہ ابن زیاد ہے. تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر بھاگ جاتے ہیں. اب حضرت حسین تو آ رہے ہیں، یہی کوفہ کے لوگ جو حضرت حسین کے طرفدار تھے، ان کے سپورٹر تھے، یہ ابن زیاد سے ڈر کر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے بڑی آزمائش شروع ہوتی ہے. حضرت حسین کا قافلہ، اس قافلے کے اندر 70-72 لوگ ہوتے ہیں اور وہ صرف ان کے خاندان کے، یعنی خاندان کے مطلب اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہوتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہوتا ہے. وہ وہاں پہنچتے ہیں میدان کربلا میں. میدان کربلا میں جب پہنچتے ہیں تو حضرت حسین ان کے سامنے 3 باتیں رکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مجھ کو یزید کے پاس جانے دیا جائے،
میں ڈائریکٹلی اس سے بات کروں گا اور میرا اور جو اس کا معاملہ ہے اس کو کلیئر کروں گا جو بھی ہوگا. یہی ہے کہ مجھ کو واپس مکہ جانے دیا جائے. دوسرا پرپوزل. تیسرا پرپوزل یہ تھا کہ اگر تم دو بات نہیں مانتے ہو تو مجھ کو چھوڑ دو, میں کسی مسلمانوں کے لشکر میں مل جاؤں گا اور میدان جہاد میں جہاد کروں گا, اللہ مجھ کو شہادت دے گا تو شہید ہو جاؤں گا. یہ 3 پرپوزل حضرت امام حسین ابن زیاد جو نیا گورنر بن کر آیا ہے کوفہ کا اس کے سامنے رکھتے ہیں. مگر وہ اتنا نالائق, اتنا خبیث اور بدماش گنڈا آدمی تھا, اس نے یکسر سارے ان تینوں پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم نہیں مانتے, آپ کو بیعت کرنی پڑے گی, آپ کو بیعت کرنی ہے تو ہم مجھ سے کیجئے, اور اگر بیعت نہیں کر سکتے تو میدان جنگ کے لیے تیار ہو جائے. بہرحال حضرت حسین کو بادل نخواستہ جنگ کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. 7 محرم کو حضرت حسین اور ان کے خاندان والوں کا پانی بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ نہر سے پانی نہیں لے سکتے, پینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے پانی پر پرتیبند لگا دیا, پانی نہیں لے سکتے. 3 دن ایسے ہی گزر گئے. اب 10 محرم ہے, اگلا دن رات میں حضرت حسین اپنی پوری فیملی کے ساتھ یعنی اہل بیت کے ساتھ رات میں عبادت کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ وزاری کرتے ہیں, گریہ وزاری کرتے ہیں. مگر صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو میدان شروع ہو جاتا ہے, جنگ شروع ہو جاتی ہے. حضرت حسین لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میرا کوئی معاملہ نہیں ہے, میں یہاں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں, جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں نے تمہارے سامنے 3 باتیں رکھی ہیں, ان میں سے کسی کو مان لو, میرا ارادہ جنگ کا نہیں ہے. مگر وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی دوران حضرت حسین کا بڑے بیٹے حضرت علی اکبر تقریباً 17-18 سال کا نوجوان وہ آتا ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے. ایک دشمن اس کی گردن پر تلوار مارتا ہے, سر دور جا کر گرتا ہے, یہ شہید ہو جاتے ہیں. جب یہ دل خراش منظر عورتیں دیکھتی ہیں, عورتیں رونے لگتی ہیں, اور حضرت زینب جو حضرت امام حسین کی بہن ہے وہ چلا اٹھتی ہیں. حضرت حسین ان کا ہاتھ پکڑ کر خیمہ کے اندر لے جاتے ہیں. اسی دوران حضرت حسین سوچتے ہیں کہ چلو آخری بار ایک مرتبہ اسپیچ دوں, خطبہ دوں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں. اس مقصد سے اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور اللہ کا قرآن ہاتھ میں رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میرا حسب و نسب یاد کرو, سوچو میں کون ہوں اور پھر اپنے بارے میں غور کرو کہ تم کون ہو, تمہارا اور میرا کیا تعلق ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ کیا میں تمہاری بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تمام شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ کیا میں نے کسی کی جان لی ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال ہڑپا ہے؟ کیا میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہے؟ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, جنت میں تمام نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین رہیں گے. کیا تم نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ ابھی بھی لوگ ایسے موجود ہیں, اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو ان سے پوچھ لو, جاؤ جابر بن عبداللہ سے پوچھو, ابو سعید خدری سے پوچھو, سہیل ابن سعد ساحری سے پوچھو, اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں, ان سے جا کر معلوم کرو. یہ میں نے کسی کا حق مارا ہے, کسی کو ستایا, بتاؤ میرا کیا قصور ہے, تم مجھ سے جنگ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو خطاب دیتے ہیں یہ اتنا پر اثر, اتنا درد انگیز ہوتا ہے. اگر یہ خطاب پہاڑوں کو بھی میرے بھائیو سنایا جاتا تو پہاڑ بھی پھٹ پڑتے, اگر آسمانوں کو بھی سنایا جاتا تو آسمان بھی اشکوں کی برسات بن جاتے. مگر جن لوگوں سے حضرت حسین خطاب کر رہے تھے ان کے سینوں کے اندر دل نہیں پتھر تھے. بہرحال اسی دوران حضرت حسین اپنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے, معصوم سا دودھ پیتا بچہ ہے علی اصغر, اس کو ہاتھ میں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ظالموں اس بچے نے بھلا تمہارا کیا بگاڑا ہے, یہ دودھ پیتا بچہ ہے, یہ 3 دن سے پانی کی وجہ سے بلک رہا ہے, پیاس کی وجہ سے پریشان ہے, اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. جواب میں دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آتا ہے جو علی اصغر بچے کے حلق میں یہاں پھنس جاتا ہے اور علی اصغر کے حلق سے خون کی فوار نکلنے لگ جاتی ہے. یہ میرے بھائیوں یہ ایک ایسی داستان ہے کہ اگر اسلامی ہسٹری کو انالائز کیا جائے تو یہ اسلامک ہسٹری کا سب سے تاریخ, سب سے سیاہ باب ہے کہ ایک امت, ایک قوم, اس نے اپنے نبی کے خاندان ہی کو اس طرح ظلماً قتل کر دیا ہے. بعد میں حضرت حسین کے اوپر ایک ملعون, ایک مردود آتا ہے, حملہ کرتا ہے, حضرت حسین کی گردن دور جا کر گرتی ہے. حضرت حسین کی گردن لے کر ایک شخص تشتری میں رہ کر اس وقت کا جو گورنر ہے ابن زیاد, اس کے دربار میں پہنچتا ہے. ابن زیاد نشے کے اندر, حکومت کے نشے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, طاقت کے نشے کے اندر مبتلا ہے,
اور وہ اپنی چھڑی تشتری میں رکھے ہوئے حضرت حسین کے سر کی ہونٹ کے اوپر اس طرح مارتا ہے اور مار کر بے ادبی کرتا ہے۔ وہیں پر اتفاقاً ایک صحابی ہوتے ہیں حضرت زید بن ارقم، ان سے برداشت نہ ہوا، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا ابن زیاد خدا سے ڈر، خدا سے خوف کھا، تو آج ان لبوں پر چھڑی مار رہا ہے جن لبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کی وجہ سے اپنی نماز کا سجدہ بھی لمبا کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا کہ حسن اور حسین آ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کبھی ادھر گر جاتے ہیں کبھی ادھر گر جاتے ہیں، تو آپ خطبے کے دوران ممبر سے اترے۔ ممبر سے اترنے کے بعد آپ نے حسن کو بھی اٹھایا اور حسین کو بھی اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا اور پھر دوبارہ خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کے ایک کندھے پر حسین بیٹھے ہیں، دوسرے کندھے پر حسن بیٹھے ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اللہ میں یقیناً ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ حضرت حسین اور حضرت حسن کا مقام تھا، مگر اس امت کے لوگوں نے، میرے بھائیوں، ان لوگوں نے یعنی ابن زیاد اور ابن زیاد کے جو ساتھی تھے، جو اس کا لشکر تھا، انہوں نے حضرت حسین کو اور آپ کے اہل بیت کو اس دردناک طریقے سے شہید کیا۔ آج بھی جب تاریخ پڑھی جاتی ہے، تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے تو وہ رو پڑتا ہے، تاریخ بیان کی جاتی ہے تو سننے والے رو پڑتے ہیں۔ یہ حضرت حسین کی یہ تاریخ ہے، یہ ان کی داستان ہے۔ حضرت حسین بچانے کو اپنی جان بچا سکتے تھے، وہ اپنی جان بچانا چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، مگر مقصد جان بچانا نہیں تھا، مقصد وہ اسلامک ویلیوز، اسلامک اقدار جو ہوتی ہیں، جو اسلامی تعلیمات تھی، ان کی حفاظت کرنا مقصد تھا۔ ان کی حفاظت کے لیے حضرت حسین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی فیملی کو قربان کر دیا، اپنے سارے خاندان والوں کو، اپنی ساری جمع پونجی کو قربان کر دیا۔ شاید لوگوں کی نظر میں حضرت حسین نے سب کچھ کھو دیا، مگر اللہ رب العزت کی نظر میں حضرت حسین نے سب کچھ پا لیا ہے۔ یہی حسینیت ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت حضرت حسین کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو لوگ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔